بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تسبیح و تحمید۔ تسبیح و تحمید کے معنی کیا ہیں؟ تسبیح کے معنی ہیں پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی، اور تسبیح کے بعد تحمید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا۔ تسبیح و تحمید ہم اکثر ملا کر بولتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی ہمیشہ اکٹھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تم اپنے دل کو، اپنی زبانوں کو اور اپنی روح کو پاک کرتے ہو۔ یعنی تمہارے سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا، اس سے تم اپنی زبانوں کو پاک کرتے ہو۔ اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان نہیں کرتے تو اس کی عظمت اور کبریائی کم نہیں ہوتی۔ تو تسبیح و تحمید کا فائدہ بذات خود ہمیں ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، من جاہدہ لنفسہ، جس نے کوئی بھی کوشش کی اس نے اپنے ہی لیے کی۔ من جاہدہ لنفسہ۔ تو تسبیح و تحمید کی مختصراً فضیلت میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور کچھ الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، جو ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ تسبیح و تحمید انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اب تسبیح و تحمید کے وہ الفاظ جو صبح اور شام انسان پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ان الفاظ کو پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جلد اور زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تسبیح و تحمید زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ تو تسبیح و تحمید کے جو الفاظ ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، یعنی اتنی بار اللہ تعالیٰ کی پاکی یا اس کی تعریف بیان کرتی ہوں جتنی بار جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں تخلیق فرما دیا۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، یعنی اتنی بار اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تخلیق فرما دیا۔ سبحان اللہ عدد ما بین ذالک، یعنی اتنی بار اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے، زمین اور آسمان دونوں کے درمیان میں پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ عدد ما هو خالق، اور اتنی بار اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تخلیق فرما دیا، ما هو خالق، جو کچھ اس نے پیدا فرما دیا، جو کچھ اس نے تخلیق فرما دیا۔ اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت لیے اڑے جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے جنات بھی ان کے تابع تھے اور ہوائیں ان کے تابع تھیں، اور جب چاہتے تھے، جس جگہ چاہتے تھے، اپنا تخت اڑا کر لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت لیے اڑے جا رہے تھے، نیچے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نیچے لے کر آئے اور پوچھا تم نے کیا کہا؟ وہ چرواہا تھوڑی دیر کے لیے ڈر اور سہم گیا کہ شاید میں نے کوئی غلطی کر دی ہے کچھ کہہ کر۔ اس نے کہا میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ سبحان اللہ
آل داؤد کی کیا شان ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا فرما رکھا ہے، ہوائیں، جنات، سب میرے تابع ہیں، لیکن تم نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، یہ ان سب چیزوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہ ان سب چیزوں سے فائق ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، تو جب ہم کہیں گے سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، کہ اتنی بار اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں تخلیق فرما دیا، اور پھر دوسرے نمبر پہ کہ سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تخلیق فرما دیا، اور پھر تیسرے نمبر پہ کہ اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوں جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں، آسمان میں، زمین میں اور ان کے درمیان میں۔ اور چوتھا کلمہ کہ سبحان اللہ عدد ما هو خالق، بس جہاں پہ بات ہی ختم ہو گئی کہ اتنی مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تخلیق فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، ہم ان کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی مختصر سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات سے واقف ہیں، ان میں آپ ایک معمولی سی ایک مخلوق جو دیکھ لیں، چیونٹی ہے، جو عام طور پر گھروں میں ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہے۔ اب اس چیونٹی کی 5000 اقسام ہیں جو ہمارے علم میں نہیں، نہ ہم نے دیکھی کبھی۔ اب وہ جو 5000 اقسام ہیں، تو ہم ان میں سے صرف 3 یا 4 سے واقف ہیں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے کیا کہہ دیا؟ یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی بار پاکی بیان کرتے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تخلیق فرما دیا، بس پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ الفاظ ہیں، یہ 4 فقرے ہیں، 4 جملے ہیں جن کو آپ نے پہلے سبحان اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عدد ما خلق فی السماء، یہ نمبر 1۔ نمبر 2 عدد ما خلق فی الارض۔ نمبر 3 عدد ما بین ذالک، اور نمبر 4 عدد ما هو خالق۔ اب پہلے سبحان اللہ کے ساتھ ان کو چاروں جملوں کو پڑھنا ہے، اور پھر الحمدللہ کے ساتھ کس طرح سے؟ الحمدللہ عدد ما خلق فی السماء، الحمدللہ عدد ما خلق فی الارض، الحمدللہ عدد ما بین ذالک، الحمدللہ عدد ما هو خالق۔ پھر اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر عدد ما خلق فی السماء، اللہ اکبر عدد ما خلق فی الارض، اللہ اکبر عدد ما بین ذالک، اللہ اکبر عدد ما هو خالق۔ اور پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ عدد ما خلق فی السماء، لا حول ولا قوۃ الا باللہ عدد ما خلق فی الارض، لا حول ولا قوۃ الا باللہ عدد ما بین ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ عدد ما هو خالق۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ عدد ما خلق فی السماء، لا الہ الا اللہ عدد ما خلق فی الارض، لا الہ الا اللہ عدد ما بین ذالک، لا الہ الا اللہ عدد ما هو خالق۔ ٹھیک ہے، پہلے سبحان اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترتیب میں اگر آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ آگے پیچھے پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان چاروں کلمات کے، 5 کلمات کے ساتھ یہ 4 کلمات ملا کر پڑھنے ہیں۔ اب یہ 5 کلمات جب یہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اگر یہ پڑھ لیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اب جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، جب کہتا ہے سبحان اللہ، جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑائی بیان کرتا ہوں، تو فرشتے بوکھلا جاتے ہیں
کہ ثواب کس طرح سے لکھیں۔ جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، تو وہ جب والحمدللہ کثیرہ کہتا ہے تو پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب کہاں لکھیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم ہو نہیں سکتے، نہ ختم ہوئے نہ کبھی ختم ہوں گے، لیکن فرشتے اس وقت اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کا ثواب ہم کیسے اور کہاں لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اکتب لہ رحمتی کثیرہ، کہ اس کے لیے میری کثیر رحمت لکھ دو۔ بس پھر اس کے لیے کثیر رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اندازہ کریں کہ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے اپنی کثیر رحمت لکھ دیں۔ اگر آپ کے لیے کثیر رحمت لکھ دی گئی تو سمجھے آپ کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ کثیر رحمت مل جائے تو ہر پریشانی سے نجات ہے، ہر مشکل سے چھٹکارا ہے، اور تمام تر آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم شامل حال ہے، پھر عافیت میں اور سلامتی میں ہی آپ رہیں گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت۔ تو یہ آج کی جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو پڑھا کریں اور ان کی برکات سے فیض یاب ہو سکے۔ آپ صبح ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ شام یہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔